نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الدخانی مکی صورت ہے، 3 رکوع ہیں اور 59 اس کی آیات ہیں۔ دخان کا مطلب ہوتا ہے دھواں۔ اب وہ دھواں کیسے، یعنی اسٹیم والی بات نہیں کی جا رہی، اسٹیم جیسا دھواں نہیں، بلکہ ہیز، غبار بہت اچھا لفظ ہے۔ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب مبین کی۔ قرآن کو کتاب مبین کہا جا رہا ہے، روشن کتاب، واضح کتاب۔ اور کس بات پر یہاں قسم اٹھائی جا رہی ہے اس کا ذکر نہیں، اس کا ذکر کئی مقامات پر آ چکا ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ قسم کھائی جا رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، سورہ یاسین میں ہم نے پڑھا تھا۔ تو قرآن خود سب سے بڑا گواہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو متنبع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ رسولوں کو بھیجے جانے کا مقصد کہ وہ لوگوں کو خبردار کر دیں، اور جو خبردار ہو جائیں ان کو خوشخبری سنا دی جائے۔ رسول جب آیا کرتے تھے تو اپنی قوم کے ساتھ ان کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ وہ پہلے اپنی بات کا آغاز وارننگ سے کرتے تھے۔ اس سے پتہ چل جاتا تھا کتنے لوگ اپنی غلطی ماننے پر تیار ہیں اور غلط کام چھوڑنے پر تیار ہیں اور برے انجام سے بچنا چاہتے ہیں، اور کون ایسا ہے جو کہ وارننگ سننے پر بھی تیار نہیں۔ صرف اور صرف وہی لوگ ہوتے تھے جو وارننگ سنتے تھے، متنبع ہوتے تھے، برے انجام سے وہ بچنا چاہتے تھے، وہی اللہ کی کتاب سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت پہلے بھی رکھا کرتے تھے، اب بھی وہی لوگ صلاحیت رکھتے ہیں۔ قرآن تو ہے ہی نا، ھدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے جو بچنا چاہتے ہیں برائی سے۔ تو انذار کا لازمی تقاضا ہونا یہ چاہیے کہ جس نہج پر، جس پیٹرن پر انسان کی زندگی گزر رہی ہو، انذار سنتے ہی ٹھہر جائے، غور سے سنیں قرآن کو، پھر قرآن کی ہدایات کے مطابق اپنی زندگیوں کے نقشے میں کچھ نہ کچھ رد و بدل کرے، چینجز لے کر آئے۔ اور انذار کے نتیجے میں تبدیلی تو ضرور آئے گی، کچھ پرانی روایات ٹوٹیں گی، کچھ توڑ پھوڑ ہوگی، کچھ شور ہنگامہ ہوگا، کچھ لوگ خفا ہوں گے۔ یہی تو جہاد ہے۔ جس نے یہ ہدایات قبول کر لیں، جس نے جہاد کر لیا، جس نے ہجرت کر لی، قربانی دے دی، اب صرف یہی لوگ ہیں جو کہ قرآن کی خوشخبریوں کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو وارننگ تو ہے سب کے لیے قرآن میں، لیکن تبشیر اور خوشخبری یہ تھوڑے لوگوں کے لیے ہے جو کہ انذار قبول کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو فرقان بنا کر نازل فرمایا، کب؟ فی لیلۃ مبارکۃ، ایک مبارک رات میں، یعنی اس قرآن کو ایک مبارک رات میں، برکت والی رات میں نازل کیا گیا۔ ابھی مبارک رات ہے کون سی؟ اس کے لیے مفسرین کا قانون ہے کہ اگر قرآن کو سمجھنا ہو، سب سے پہلے قرآن کی تفسیر خود قرآن سے کی جائے گی۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا بعض حصہ اس کے بعض حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ تو پہلے اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں کہ اس لیلۃ مبارکۃ کے بارے میں کیا قرآن میں کہیں اور بھی کچھ ذکر آیا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے نزول کے ساتھ یہاں ایک مبارک رات کا ذکر ہے، اسی طرح قرآن کے نزول کے ساتھ ایک مقام پہ ایک شب قدر کا بھی ذکر آتا ہے۔
جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں فرمایا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے نازل کیا ہے ہو، اس کو، یہ ہو کیا ہے؟ قرآن، لیلۃ القدر میں. اور یہ لیلۃ القدر، اب اس کی تلاش انسان شروع کرے، یہ کس مہینے میں آتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں کہ قرآن نازل ہوا. تو پتہ چلا کہ لیلۃ القدر رمضان کے مہینے میں آتی ہوگی، اور لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا. اور یہاں بھی انا انزلناہ کا ہی ذکر ہے، وہاں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور یہاں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، صرف ایک لفظ کا فرق ہے. تو پتہ چلا کہ یہ شب قدر ہی کی بات کی جا رہی ہے. اور جب قرآن سے ایک بات بالکل سیدھی صاف سمجھ میں آ رہی ہو تو قرآن کی بات کو چھوڑ کے اور اپنی ذاتی رائے کو ترجیح دینا، اپنے پرسنل اوپینین کو پریفر کرنا، یہ بہت بڑی جرت ہے. ایک تفسیر تھی، اس کے حاشیے میں لکھا ہوا تھا کہ لیلۃ مبارکۃ سے مراد 15 شعبان کی رات. کیا دلیل ہے ان کے پاس؟ بغیر دلیل کے بات کرنا اور قرآن کی تفسیر کو ایک طرف رکھ کے اور ذاتی رائے شروع کر دینا، یہ بہت بڑی جرت ہے، اس کی انسان کبھی ہمت نہ کرے. قرآن جس چیز کی تشریح کر رہا ہو خود، سب سے پہلے وہ لینی چاہیے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث انسان دیکھے، اس کی روشنی میں تفسیر کرے. اگر دونوں میں کوئی چیز نہیں ملتی تب اپنی رائے کا اظہار کرنے کی وہ تھوڑی بہت ہمت کر سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں. فرمایا یہ وہ رات ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کننا مرسلین. یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے. ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے، رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم، تیرے رب کی رحمت کے طور پہ یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، آسمانوں اور زمین کا رب اور ہر اس چیز کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، اگر واقعی تم لوگ یقین رکھنے والے ہو. تو یہاں پر فرمایا گیا کہ تمام معاملات کا فیصلہ کیا جاتا ہے اس لیلۃ مبارکۃ میں. احادیث میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تم شب قدر کو یا لیلہ مبارک کو تلاش کرو، اس لیے کہ یہ شب قدر جو ہے یہ فکس نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی سال 25ویں رات شب قدر ہو، کسی سال 21ویں رات شب قدر ہو، کسی سال 23ویں رات شب قدر ہو. تو شب قدر گردش کرتی رہتی ہے، کبھی 27ویں ہو سکتی ہے، کبھی 29ویں ہو سکتی ہے. فرمایا اس رات میں ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ ہوتا ہے. موت، زندگی، رزق کے بارے میں احکامات جاری ہوتے ہیں. یعنی جن چیزوں کو ہم تقدیر کہتے ہیں نا، تقدیر کے فیصلے جاری ہو جاتے ہیں. اب ہم نے تو یہ بات سنی ہے جس کا کہ احادیث میں ذکر آتا ہے کہ تقدیر تو انسان کی پیدائش سے پہلے ہی لکھ دی گئی تھی. تو کیا مطلب کہ شب قدر میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں؟ جی، مطلب یہ ہے کہ اس رات جو بھی اللہ نے فیصلے کیے ہوتے ہیں تو یہ شب قدر میں اس پورے سال کے فیصلے ان فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں جو ان کاموں پر مامور ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک فرشتہ ہے جو کہ بارش برساتا ہے. اب اس کے ذمے یہ بات ہے کہ وہ بارش برسائے گا. اب شب قدر میں کیا ہوتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سال بھر کا کوٹا راشن اس کو بتا دے کہ فلاں جگہ اتنی بارش ہونی ہے، فلاں جگہ اتنی بارش ہونی ہے. ایک فرشتہ ہے جو کہ جان لینے پر متعین ہے. ہو سکتا ہے اس رات میں اللہ تعالیٰ یہ بتا دیتا ہو کہ تمہیں فلاں فلاں کی جان یا روح قبض کرنی ہے. تو بات اتنی ہے کہ جو اللہ کے فیصلے ہیں یوں سمجھیں کہ وہ اب فرشتوں کے علم میں لے آئے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک فیصلہ ہوتا ہے جو حکومت کی سطح پر ہو چکا ہوتا ہے،
اس کے بعد جو حکومت کے کارندے ہوتے ہیں ان کے سپرد وہ فائلز کر دی جاتی ہیں کہ اب تم ان کو امپلیمنٹ کر دو. واللہ عالم، یہ سب لوگوں کی اپنی اپنی آراء ہیں، اللہ خود بہتر جانتا ہے کیا مطلب ہے اس سے. تو فرمایا کہ ہر چیز کے فیصلے ہوتے ہیں. اور سورہ قدر میں بھی ہم نے یہ بات پڑھی ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اس رات میں الروح یعنی جبریل علیہ السلام اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اپنے رب کی اجازت سے ہر طرح کا معاملہ لے کر. تو اب معاملات کے نفاذ کا آغاز شب قدر سے ہوتا ہے، محسوس یوں ہی ہوتا ہے. اور اللہ کا ایک امر، جو امر کا لفظ آیا، ایک تو ابھی ہم نے ڈسکس کیا تقدیر کے فیصلے، اور دوسرے یہ جو امر لفظ آیا ہے امرم من عندنا، ایک معاملہ ہے ہماری طرف سے. کچھ لوگوں نے اس امر لفظ سے مراد لیا ہے قرآن. قرآن اللہ کا فیصلہ ہے نا، اللہ کے احکامات ہیں اس کے اندر. تو کچھ کا کہنا یہ ہے کہ شب قدر میں قرآن جو ہے وہ لوح محفوظ سے لا کر، جو کہ 7ویں آسمان پر ہے، اس سے لا کر پہلے آسمان پر یعنی آسمان دنیا پر رکھ دیا گیا شب قدر میں. تو 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر اکٹھا یہ نازل ہو گیا شب قدر میں. پھر پہلے آسمان سے، آسمان دنیاوی سے دنیا میں اس کا نزول 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے مکمل ہوا. تو یہ اللہ کا فیصلہ، اللہ کا حکم اس قرآن کی شکل میں ایشو ہو چکا ہے. جو جاننا چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کا کتنا مستحق بن گیا، وہ یہ دیکھ لے کہ قرآن پر اس کا کتنا عمل ہے. تو یہی گیج ہے جاننے کا کہ قیامت کے دن یہ قرآن ہمارے حق میں سفارش کرے گا یا ہمارے خلاف. قرآن کی شان آتی ہے نا سورہ طارق میں، انہ لقول فصل، یہ تو فیصلہ کن کلام ہے. وما ہوا بالہزل، یہ ہنسی مذاق نہیں، اس کو تم لائٹلی مت لینا. فرمایا تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، آسمان اور زمین کا رب، جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا وہ مالک ہے. لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین بل ہم فی شک یلعبون. کوئی معبود اس کے سوا نہیں، وہی زندگی عطا کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، تمہارا رب اور تمہارے ان اسلاف کا رب جو پہلے گزر چکے، مگر یہ اپنے شک میں پڑے کھیل رہے ہیں. کیوں نہیں سنجیدہ ہوتے؟ اس لیے کہ اپنے شکوک و شبہات سے ان کو نجات نہیں ملتی. اب اگر